السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، اتوار کا دن ہے، آپ نے مجھے نکالا ہوا باہر. سر پھر آپ تو 7 days a week کام کرتے ہیں. کیا کریں اپنا، میری تو چھٹی نہیں ہوتی ہے کوئی. سر بھارتی فوج نے کلیم کیا ہے کہ چائنا نے جو ہے ان کے 5 شہریوں کو رہا کر دیا. یہ بھارتی فوج جو ہے اس طرح کے بیانات دے رہا ہے، چین نے تو ایسا کوئی کلیم نہیں کیا. نہ انہوں نے لیا تھا نہ کچھ ہوا، تو ان سے کہا ان لوگوں کو سامنے لے آئے نا، ذرا بتائیں نا کہ کیا ہوا تھا، کہاں چلے گئے تھے. کو ہو سکتا ہے بکریاں چرا رہے ہوں اور بارڈر پار کر گئے ہوں، ہو سکتا ہے ویسے کہیں وہ جیسے ہمارا ایس سی سی پی کا اسپوکس پرسن جو ہے وہ کہتا ہے میں ٹورزم کے لیے چلا گیا تھا بغیر بتائے، تو 4 دن کے لیے، تو گھر والوں کو میں نے بتایا نہیں. تو ہو سکتا ہے ایسے چلے گئے ہوں. لیکن یہ ہے کہ 4 برآمد بھی ہو گئے، 5 برآمد بھی ہو گئے، تو اب معافی مانگ لیں الزام لگانے پہ. وہ تو نہیں مانگیں گے. سر بھارتی فوج بھارت میں اور چائنا میں جیسے تھوڑا سا امن ہوا ہے 2 دن میں، تو بھارتی فوج نے LOC پر فائرنگ کر دی ہے، جس کی وجہ سے ایک بچی شہید ہو گئی ہے اور 4 افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہو گئے. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اور یہ پاکستانیوں کو ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے. ہمارا LOC بہت ہاٹ ہے اب، بہت زیادہ، اور بڑی دیر سے ہے. اور اب جو اس میں انٹروژنز ہو رہی ہیں اور LOC پہ جو فائرنگ کر رہا ہے انڈیا بلا اشتعال، وہ جو ہے نا بہت تواتر سے ہو گئی ہیں اور اس کی بہت فریکوینسی ہو گئی ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اگلے کو زچ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ذرا کوئی پہل کر دے جنگ میں ہمارے سے. تو انڈیا کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بڑی بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے، اور دنیا میں کوئی فوج نہیں ہے جس کا اتنا زیادہ ایکسپوجر ہو بیٹل کو جتنا موجودہ پاکستان آرمی کا ہے. شاید امریکن آرمی کا ہو یا ان کے کچھ پورشنز کو ہو کہ جو عراق میں اور افغانستان میں اتنے سال سے ہیں اسٹیشن، لیکن ایکچولی اٹ از دا پاکستان آرمی جس کو اتنا ایکسپوجر ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ پاکستان کا جو ایکٹیو بارڈر ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بارڈر ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں، اور وہ ہر طرف سے تیار ہیں. انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح افغانستان کے لوگوں کو انوالو کر کے یہاں پہ کرے. انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ خود کرے، کیونکہ جو چائنا کے ہاتھوں اس کی سبکی ہوئی ہے اور جو اس کو مار پڑی ہے، اس کا وہ کسی طرح جو ہے نا اپنی الیکٹریٹ میں مودی صاحب جو ہیں وہ جا کے کسی طرح جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو یہ کر لیا، تو وہ پہلے بھی جھوٹ تھا، یہ غلط تھا، اور جو بھی ان کا ہے. اینڈ ہی از پشنگ پاکستان ٹو اے وار. اور میں ایک بات آج بتا دوں، میں کوئی ڈیفنس انالسٹ نہیں ہوں اور میں کوئی ریٹائرڈ آفیسر بھی نہیں ہوں، لیکن ایک بات کا مجھے پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ صرف ایک چیز میں ہے، اور اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے نیوکلیر. ہم نے نیوکلیر اس لیے نہیں بنایا کہ ہم جو ہے وہ کسی کی برتھ ڈے پہ اس کو فائرنگ کرنی ہے یا کسی شادی پہ آتش بازی کروانی ہے. وہ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے ہے. اور پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے، میزائل ٹیکنالوجی، جو ٹریگر ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اور جو شارٹ رینج میزائلز ہیں، وہ دنیا میں اس کا ثانی کم لوگ ہیں. تو انڈیا کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ لمیٹڈ وار شروع کرے گا اور اس کے بعد اس کو اپنی مرضی سے ختم کر دے گا. اور کچھ کلیمز کر کے شروع وہ کر سکتا ہے، ختم کرنا پھر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اور یہ انڈیا کو یہ میسج بڑا کلیئر سمجھ آ جانا چاہیے. سر چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان اور چین کو دشمن سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور دہشت گردی جو ہے وہ عالمی دنیا کا مشترکہ چیلنج ہے، اور پاکستان نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. تو یہ کہنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ چائنا نے یہ کیوں کہا؟ بات یہ ہے کہ چائنا پاکستان کا وہ جسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ آل ویدر فرینڈ ہے، اور ہمیشہ وہ ہمارے سے ان کی دوستی اور جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے. انفیکٹ جب میں پہلی بار ہی گیا تھا چائنا اور ایک ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے ہالز وغیرہ میں، سمپوزیمز میں، سیمینارز میں، اور ہم پاکستان کے متعلق ان کو صرف بریف کر رہے تھے کہ جی ہماری کلچر کیا ہے، ہمارا فوڈ کیا ہے، ہمارا کوزین کیا ہے، ہماری ٹریڈیشنز کیا ہیں. اور ان کو اتنا انٹرسٹ تھا. چائنا دل سے سمجھتا ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست ہے دنیا میں تو وہ پاکستان ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان پاکستان کے اوپر الزامات لگائے اور چائنا چپ کر کے بیٹھے. بالکل اسی طرح
کہ اگر کوئی چائنا کے اوپر الزام لگاتا ہے تو پاکستان میں 22 کروڑ لوگ چائنا کے سپوکس پرسن ہیں. یہ صرف شاہ محمود قریشی نہیں ہے, صرف عمران خان نہیں ہے, صرف جنرل باجوہ نہیں ہے. 22 کروڑ لوگ جو ہے نا چائنا کے ایمبیسڈرز ہیں پاکستان میں. تو یہ ہمارا رشتہ ہے, ہمارا تعلق ہے, اور ہمیں غرور ہے اپنی اس دوستی پہ. ہمارا مان ہے چائنا کے ساتھ دوستی جو ہے, تو کیوں نہیں کرے گا چائنا. بلکہ چائنا نے اتنے دن کے بعد کیا, ہمیں تو یہ سوال کرنا چاہیے, کیا وہ تو بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. سر چینی فوج نے کہا ہے کہ عالمی دنیا کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ امریکہ سے ہے, تو اس بیان کو آپ اس میں دو رائے کون سی ہیں. دنیا میں 2 دفعہ نیوکلیئر دھماکہ ہوا ہے, ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کس نے کیا؟ 17 امریکن پریزیڈنٹس ہیں جنہوں نے جنگ شروع کی ہے, اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے جاری جنگوں کو کنٹینیو کیا, ٹھیک ہے, جس میں نکسن ہوں, جس میں اوباما ہوں, جس میں کلنٹن ہوں, جس میں ٹرمپ ہوں, آپ جو مرضی جاری جنگوں کو کرتے رہے ہیں آن ہولڈ. کوریا کی وار لے لیں, ویٹنام کی وار لے لیں, کیوبا میزائل کرائسس لے لیں, افغانستان کے اندر لے لیں, آپ کولڈ وار لے لیں, تو کس سے خطرہ ہے دنیا کو؟ چائنا اور امریکہ کا فرق ایک ہے, امریکہ جاتا ہے اپنے ٹروپس لے کے جاتا ہے اور سبجوگیٹ کرتا ہے, ایک قسم کی وہ کالونی بنا لیتا ہے, اور اس کے بعد اپنا ڈکٹیٹ کرتا ہے, اور کوئی کنٹریبیوٹ تو کرتا نہیں ادھر لوکلی. چائنا جب جاتا ہے, اور افریقہ کی اگزامپل ہمارے بالکل سامنے, چائنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتا ہے, چائنا ٹریڈ ڈیولپ کرتا ہے, چائنا بائیلیٹرل ٹائز ڈیولپ کرتا ہے. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. چائنا سے جو ہمیں ڈر اور خوف رہتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمیں چائنا کی زبان نہیں سمجھ آتی, اور ایک فیئر آف دی ان نون ہے. اور دیکھیں بچپن سے ابھی تک ہم ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, امریکن ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, امریکن یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, امریکن کالجز میں جاتے ہیں, اسکولز میں جاتے ہیں. ہمارے رشتہ دار کوئی ٹیکسس میں ہے, تو کوئی ورجینیا میں ہے, تو کوئی فلوریڈا میں ہے, تو کہیں ہیں, لیکن ہمارے رشتہ دار اس طرح سے شنگھائی, گونزو اور جگہوں پہ نہیں ہے چائنا میں. تو ہمارا جو آپ سمجھے ایکسپوجر ہے وہ امریکہ کی طرف ہے. تو ہمیں فیئر آف دی ان نون تو ہو سکتا ہے چائنا سے, لیکن فیئر آف دا ریئل جو ہے وہ تو دنیا میں امریکہ نے ہی پھیلایا ہوا نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارا جو رجحان ہے وہ چائنا کی طرف ہو جانا چاہیے امریکہ کی نسبت؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بیلنسنگ ایکٹ کرنا چاہیے, پاکستان کو کسی ایک سائڈ پہ نہیں ہونا, ہم پیادہ نہیں بننا چاہیے ہمیں. ہم چائنا کو سپورٹ کرتے ہیں, ہر طریقے سے کریں گے, مورلی کریں گے, جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے, لیکن ہم لڑائیاں نہیں کرنا. ہمیں تو اپنے لیے لڑائی کرنی چاہیے, ہمیں تو لوگوں سے صلح کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو بھی ہمیں یہ باور کرانا ہے کہ امریکہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے, اور ہم امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم ٹریڈ میں اضافہ چاہتے ہیں, ایڈ میں نہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے ہمارے ایکسپورٹرز کو, ہمارے بزنس کمیونٹی کو, جس طرح انڈینس کو دے رہے ہیں وہ. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آئی ٹی سینٹرز بنے مائکروسافٹ وغیرہ کے لیے, جہاں پہ آؤٹ سورسنگ ہو. ہمیں ایک سائڈیں نہیں لینی ہے, ہمیں نان وائلنٹ ہونا ہے, اور ہمیں پیسفل ہونا ہے دنیا میں. پاکستان کی ایک بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کی جیو پولیٹیکل لوکیشن کی, اور اس سے ہمارے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے, تو ہمیں دیکھ کے چلنا ہے. سر الجزیرہ عربک کے سابق انچارج یاسر ابو ہلالہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ لوگ انہیں صحافیوں اور لکھاریوں کے نام اور تحریریں بھیجیں جنہوں نے پیس ڈیل کو سپورٹ کیا ہے شروع سے. تو اور انہوں نے کہا کہ وہ ان ناموں کو لسٹ آف شیم میں شامل کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ الجزیرہ میں اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے الجزیرہ جو ہے نا, اس کو پہلے میں نام بھیج دیتا ہوں, میرے پاس لسٹ ہے پوری, کہ سب سے زیادہ دنیا میں جس ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اسرائیلی تجزیہ کار اور اینکرز آئے ہیں وہ الجزیرہ. سب سے زیادہ جن لوگوں کو اس نے, جن کے انالیسز لیے ہیں اسرائیل سے یا جوز کے یا سیمیٹک اس کے, وہ الجزیرہ. اور الجزیرہ جو ہے وہ خطے میں جنگ کو اور دہشت گردی کو پروموٹ کرنے میں پیش رہا ہے. تو اگر اس بات پہ انہوں نے کریڈٹ لینا ہے تو میں کہتا ہوں توف ہے ان کے اوپر. اور انہوں نے اگر پیس کرنے والوں کو بلیم کرنا اور ان کی لسٹ بنانی ہے تو میرا نام ایڈ کر لیں اس میں, کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں جو چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں پیس ہو, پورے خطے میں نہیں, پوری دنیا میں پیس ہو. دنیا میں بہت مسائل ہیں, غربت ہے, افلاس ہے, بیماری ہے, بے روزگاری ہے. ہمیں یہ لڑ کے نہیں ہم اس کو حل کر سکتے, ہمیں اپنے ریسورسز کو ایڈ آن کرنا ہے.
اب اس میں پولیٹیکل ریزنز کہیں پہ آ جاتے ہیں, کہیں پہ آئیڈیالوجیکل ریزنز آ جاتے ہیں, تو آبویسلی ان کو ایک جملے میں تو نہیں ہم سر پاس کر سکتے, لیکن اگر ہم بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ ٹیبل پہ اور ہم اسے نیگوشیٹ کرتے ہیں, تو ہم پیس ڈیلز اگر کرواتے ہیں اور اس سے ایک بھی انسانی جان کا زیاں بچتا ہے, تو وہ پیس ڈیل اس قابل ہے. اور ہال آف شیم میں الجزیرہ کا نام آنا چاہیے. میں اوپنلی بتا رہا ہوں کہ وہ 9/11 کے بعد آپ دیکھ لیں القاعدہ کی ویڈیوز کون چلاتا رہا ہے پوری دنیا میں. کوئی دہشت گردوں کو پروموٹ کرتا ہے, کوئی ان کی ویڈیوز چلاتا ہے. اسامہ بن لادن جب موسٹ وانٹڈ تھا تو اس کی ٹیپیں الجزیرہ پہ آ جاتی تھی اور وہ چل بھی جاتی تھی, وہ ایڈٹ بھی نہیں ہوتی تھیں. ایمن الزواری جو ہے اس کا موقف جو ہے وہ کون بیان کرتا رہا اور کا. تو الجزیرہ کو اگر جنگیں چاہیے تو خود اپنا وہ کسی محاذ پہ چلے جائیں اس کے لوگ, اور بندوقیں پکڑ کے, اور آٹے دال کا بھاؤ ان کو پتہ چل جائے گا. اور ابھی تھوڑے دنوں میں ان کو شوق ملنے والا ہے, ان کو بڑا سخت شوق ملنے والا ہے, کیونکہ قطر کی حکومت امریکہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہماری سعودی عربیہ سے پیس کروا دو. تو جب ان کا پیس ہو جائے گا تو پھر ان کا یہ ماؤتھ پیس خود بند ہو جائے گا. تو ان کو کہیں کہ اعتدال سے کام لیں, عقل سے کام لیں, اور جو ہے نا رپورٹنگ کریں, اینگلنگ نہ کریں. سر فلسطین میں بھی جو ہے احتجاج ہو رہا ہے, بہت زیادہ لوگ باہر نکل آئے ہیں, تو وہاں پر بھی پیس ہمیں کب تک نظر آ رہا ہے کہ ہوگا؟ دیکھیں پیلسٹینین جو ہے نا ان کی ایک ہسٹری ہے سفرنگ کی اور تکلیف کی, مصائب کی, ظلم کی. یہ ساری ان کی داستانیں پتہ نہیں کتنی رقم ہوئی ہیں. تو ان کا جو ہے ان کو صرف اس وقت یقین آئے گا کہ جب ان کو وہاں پہ مکمل سیز فائر ہوگا, جب ان کے علاقے ان کو واپس ملیں گے, جب ان کو حقوق ملیں گے اور وہ اپنی ایک ریاست بنا سکیں گے. تو فلسطین کو تو ایکچولی یا اس میں رہنے والوں کو تو اس وقت ہوگا. لیکن جب تک آپ دیکھیں the journey of 1,000 steps begins with the first step. آپ پہلا قدم لیں گے نہیں تو 5واں کیسے لے لیں گے, 5واں نہیں لیں گے تو آپ 500 والا قدم کیسے لے لیں گے. سو دس از واٹ somebody has to tell them کہ یہ اب آپ کے ریجن میں ایک ویو چلی ہے, چاہے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے چلی ہے, چاہے بزنس ریزنز کی وجہ سے چلی ہے, لیکن ایونچولی اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ پیسفل ہونا ہے. جو اصل پرابلم ہو رہی ہے پروٹیسٹ کی وہ نیتن یاہو کو ہو رہی ہے, کیونکہ آج بھی نیتن یاہو کے گھر کے باہر جو ہے لوگ تھمنے کا اور ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. انہوں نے پولیس بھی استعمال کر لی, انہوں نے سب کچھ استعمال کر لیا. نیتن یاہو پہ کرپشن کے الزامات ہیں, نیتن یاہو کے اوپر الیکشن ریگنگ کے الزامات ہیں. تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آدمی اتنا ان پاپولر ہے وہ اسرائیل کو آفیشلی کسی ڈیل کے لیے ریپرزینٹ کیسے کر سکتا ہے. تو نیتن یاہو کی جو ریپرزنٹیشن ہے نا اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے فارن منسٹر یا کسی اور کو جا کے سائن کرنا چاہیے, نیتن یاہو کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو خود اسرائیل میں بدنام ہوئے ہیں. لیکن وہ تو جا رہے ہیں 15 ستمبر وہ کو. دیکھیں نا ان کا خیال ہے کہ اس وجہ سے ان کو شاید وہ مل جائے گا, ریسپائٹ مل جائے گا. اپنے ہوم ٹاؤن میں لوگ کہیں گے کہ بڑا کمال کر دیا, یہ کر دیا. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جوز کا, جو آرتھوڈاکس جوز ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ جی اسرائیل کی ایگزسٹنس جو ہے یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے سمجھنے کی, کیونکہ ان کی جو تورات ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب فیتھفل جو ہیں اپنے واپس ریجن میں آئیں گے جس دن اور اپنا ہوم لینڈ کلیم کریں گے تو وہ قیامت کے قریب والا دن ہوگا. تو وہ اپنے دینی حوالوں کی وجہ سے اسرائیل کی ایگزسٹنس جو ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اسرائیل میں جتنے جوز ہیں اس سے بہت زیادہ جوز تو صرف امریکہ میں ہیں اور باقی دنیا میں بھی ہیں. تھوڑے اتنی زیادہ پاپولیشن نہیں ہے, لیکن بہرحال اسرائیل سے زیادہ ہے, کیونکہ ان کی تو 4 ملین ہے میرا خیال ہے پاپولیشن اسرائیل کے اندر. تو باقی جو ہے وہ امریکہ میں اور جگہوں پہ. تو جو باہر ہے نا اسرائیل سے, وہ اس تھیوری میں بہت سبسکرائب کرتے ہیں کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ان کی مذہبی کتاب کہہ رہی ہے. تو اس سے ٹرمپ کو ان کی پاپولیرٹی میں پھر کمی نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان کی دیکھیں پاپولر ووٹ وہاں پہ پچھلی باری بھی ہلری کلنٹن کا آیا تھا, وننگ ووٹ جو تھا وہ ٹرمپ کا تھا. پاپولیرٹی میں اور ووٹ گننے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ ووٹ کون گن رہا ہے, وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کس کے ہاتھ میں کیا کرنا چاہ رہی ہے. لیکن آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ اپنی افادیت کھو رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ فرنٹس کھول لیے ہیں خود امریکہ کے اندر, چاہے وہ بلیکس ہوں, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ رائٹ ونگ این جی اوز ہوں, چاہے
ریفارمسٹ ہوں, چائنیز ہوں, اسی طرح اور لوگ ہیں. تو ایسا آدمی جو ہے وہ فلموں میں تو اچھا لگتا ہے لیکن جو ہے نا ریئل لائف میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.